پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں کچھ ایسے ڈرامے بھی پیش کیے گئے ہیں جو نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ حقیقت کی تلخ سچائیوں کو بھی بے نقاب کرتے ہیں، خاص طور پر جب بات ہجوم کے انصاف، موب جسٹس اور جھوٹے الزامات کی ہو۔ ان موضوعات کو پیش کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کچھ بہادر لکھاریوں اور ہدایت کاروں نے ان نازک معاملات پر روشنی ڈالنے کی جرت کی اور ایسے ڈرامے تخلیق کیے جو عوام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم ایسے پاکستانی ڈراموں کی بات کریں گے جو حقیقی واقعات سے متاثر ہو کر بنائے گئے اور جن کے اختتامی مناظر نے ناظرین کو لرزا کر رکھ دیا۔ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ان ڈراموں میں کیا ہوا اور ان کے اختتام نے ہمیں کیا سبق دیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ شوبز سے آنے والی کوئی بھی اپڈیٹس آپ سے مس نہ ہو سکے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، تدمن نیلو نیل ایک ایسی منی سیریز تھی جو صرف 11 اقساط پر مشتمل تھی۔ یہ سیریز سال 2024 میں ہم ٹی وی پر نشر ہوئی، جس کے مصنف مصطفیٰ افریدی اور ہدایت کار سیفی حسن تھے۔ اس مختصر سی کہانی نے ناظرین پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ ڈرامہ ہجوم کے تشدد، جھوٹے الزامات اور سماجی ناانصافی جیسے سنگین مسائل پر مبنی تھا۔ یہ ڈرامہ صرف ایک تفریحی کہانی نہیں تھا بلکہ ہمارے معاشرے کے ایک خوفناک پہلو کو بے نقاب کرتا تھا، ایک ایسا پہلو جس پر بات کرنا بھی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹے الزام، سنی سنائی باتوں پر یقین اور قانون کو ہاتھ میں لینے جیسے مسائل کو انتہائی حقیقت پسندانہ انداز میں دکھایا گیا۔ شروع میں کہانی ایک عام زندگی کے گرد گھومتی ہے، کرداروں کی مزاحیہ اور سنجیدہ گفتگو ناظرین کو محفوظ بھی کرتی ہے، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ایک تاریخ اور لرزہ خیز رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اس ڈرامہ کی آخری سین کی جھلک، وہ 10 منٹ جنہوں نے سب کو ہلا دیا۔ آخری 10 منٹ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے چند سب سے زیادہ چونکا دینے والے لمحات میں سے ایک تھے۔ کہانی اس وقت خطرناک موڑ لیتی ہے جب ایک غلط الزام کی بنا پر رابی، سونو اور مون پر مشتعل ہجوم حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ ہجوم بغیر کسی تحقیق کے صرف افواہوں پر یقین کر کے انصاف اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ دردناک چیخو پکار، تڑپتے بے گناہ چہرے اور شفافیت کا ایک ایسا طوفان جو دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ سین نہ صرف جذباتی طور پر بوجھل تھا بلکہ اس نے ہمارے معاشرے کے رویے پر بھی ایک سنگین سوالیہ نشان چھوڑ دیا۔ ناظرین نے اس ڈرامے کے انجام کو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی تاریخ کے سب سے زیادہ دل دہلا دینے والے لمحات میں سے ایک قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ لوگ ڈرامے کے کریٹرز کو بہادری سے سچ دکھانے پر سراہ رہے تھے۔ کئی افراد نے اس ڈرامے کی کہانی کو پاکستان میں پیش آنے والے اصل واقعات سے جوڑا اور اس پر کھل کر بحث کی۔ یہ ڈرامہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہجوم کا انصاف اصل میں بدترین ظلم ہوتا ہے۔ تحقیق کے بغیر کسی الزام کو سچ ماننا خطرناک نتائج دے سکتا ہے۔ نمبر 2، سال 2023 میں ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈرامہ من جوگی، جس کی ہدایت کاری کاشف نثار، جس کے مصنف ظفر وراج تھے۔ من جوگی ایک ایسا ڈرامہ تھا جو نہ صرف ایک دردناک حقیقت کو دکھاتا ہے بلکہ ایک نیا زاویہ بھی پیش کرتا ہے، ایسا زاویہ جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر بر وقت صحیح رہنمائی اور علم موجود ہو تو کئی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ یہ ڈرامہ ہجوم کے انصاف اور غلط حلالہ جیسے نازک موضوعات پر مبنی تھا۔ کہانی ایک ایسے جوڑے کے گرد گھومتی ہے جو اپنی ناسمجھی اور معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ایک ایسے جال میں پھنس جاتا ہے جہاں مذہب کے نام پر ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔ بلال عباس خان کا کردار عادل ایک نیک نیت مگر الجھا ہوا نوجوان ہوتا ہے جو جذباتی فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ سبینہ فاروق کا کردار شائستہ اس کہانی کی سب سے معصوم روح ہے جو صرف اپنوں کی خوشنودی کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ من جوگی کا اختتام کسی عام پاکستانی ڈرامے کی طرح نہیں تھا جہاں زیادہ تر کہانیاں المناک انجام پر ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں من جوگی نے ایک امید بھرا پیغام دیا۔ کہانی کے آخری لمحات میں جب عادل اور شائستہ ہجوم کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اس وقت ایک ایسے شخص کی انٹری ہوتی ہے جو جذبات کی آگ بجھانے کے بجائے علم اور دلیل سے راستہ دکھاتا ہے۔ مفتی شبیر کا کردار اس ڈرامے کا سب سے طاقتور لمحہ بن کر ابھرتا ہے جب وہ ہجوم کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ بغیر تحقیق اور عدالتی فیصلے کی کسی کو سزا دینا سراسر ظلم ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ناظرین کو یہ احساس ہوا کہ اگر معاشرے میں صحیح علماء اور باشعور افراد موجود ہو تو کئی بے گناہ زندگیاں ہلاکت سے بچائی جا سکتی۔ ناظرین نے اس ڈرامے کو ہجوم کے تشدد کے خلاف سب سے اہم پیغام دینے والا ڈرامہ قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس کے اختتام کو سراہا کیونکہ یہ ایک نئی سوچ دے کر گیا تھا جہاں محض ظلم اور بربادی نہیں دکھائی گئی بلکہ سدھار کی گنجائش بھی رکھی گئی۔ اس ڈرامے سے ہمیں یہ اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں کہ علم اور شعور کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہجوم کے جذباتی فیصلے ہمیشہ خطرناک نتائج دیتے ہیں۔ نمبر 3، ہم ٹی وی کی پروڈیوسر سلطانہ صدیقی ہمیشہ سے ایسے ڈرامے بنانے کے لیے مشہور ہے جو صرف تفریح نہیں بلکہ ایک گہرا سماجی پیغام بھی دیتے ہیں۔ نادان بھی ایسا ہی ایک ڈرامہ تھا جس نے پاکستانی معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت، غصے
और इखलाकी गिरावट को उजागर किया। ये कहानी एक थिएटर ग्रुप के मालिक देवदास सरगोदी की जदोजहद के गिर्द घूमती है, लेकिन इसमें सबसे अहम मोड़ तब आता है जब एक शख्स अपने मफादात के लिए किसी पर झूठा इल्जाम लगा देता है। ड्रामा नादान का हर सीन एक मुकम्मल कहानी था, जिसने इसके इख्तितामी मंजर को और भी ताकतवर बना दिया। मुश्तिल हजूम के जुनून से लेकर डॉक्टर तबीर और हैदर का जान बचाने के लिए वीरान इमारत में छुपना, फिर तैयब का सामना करना और आखिर में कमर और सफिया बीबी का मुरीदों को हकीकत बताकर हजूम को पुरसुकून करना, हर किरदार की अहमियत अपनी जगह थी और सब ने कहानी को एक गैर मामूली इख्तिताम तक पहुंचाया। इस ड्रामे ने इस बात को उजागर किया कि कैसे हजूम की नफ्सियात इंसानों को सोचने की सलाहियत से महरूम कर देती है और सच्चाई की तस्दीक किए बगैर एक बेगुनाह को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। नादान ने ये सबक दिया कि किसी पर इल्जाम लगाने से पहले तहकीक करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ताकत और सियासत की घिनौनी चालों में मासूम लोग पिस जाते हैं। ये ड्रामा हमें याद दिलाता है कि इंसाफ का हकीकी रास्ता कानून और आला अदलिया पर एतमाद करने में, ना कि खुद इंसाफ करने के नाम पर मजीद तबाही मचाने में। एसएचओ हैदर की कहानी ने वाजिया किया कि जब कोई ईमानदारी और फर्ज शनासी के साथ काम करता है तो सच्चाई और इंसाफ हमेशा जीतते हैं। नादान के आखिरी मनाजिर ने नाजरीन को एक गहरा पैगाम दिया कि अगर मुआशरा हकीकत पर यकीन रखने लगे और कानून को इसका काम करने दिया जाए तो शायद कई बेगुनाह जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। अगर आपको लगा कि ये सिर्फ कहानियां थी तो जरा रुक कर सोचिए, कितने ही मासूम लोग आज भी ऐसे ही सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, जहां सच्चाई कहीं खो जाती है और गुस्से की आग सब कुछ जला कर रख देती है। आज हमने इन तीनों ड्रामों के अंजाम पर बात की, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने इनसे कुछ सीखा? क्या हमें ऐसे मौज़ूआत पर मजीद बात करनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं हकीकी जिंदगी के वो वाकयात भी सामने लाऊं जिन पर कम लोग बात करते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बताएं कि आपको इन ड्रामों का सबसे ज्यादा असर अंगेज लम्हा कौन सा लगा और आपने इन कहानियों से क्या सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।